اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی زندگی میں خوشحالیاں آئیں تو اسے بحث و مباحثے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بحث و مباحثہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بحث و مباحثہ چاہے اخبار بازی کے ذریعے سے ہو، بحث و مباحثہ چاہے واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو، بحث و مباحثہ چاہے فیس ٹو فیس ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی آدمی کی زندگی پریشان ہو جاتی ہے. آپ کسی سے بات کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے اور وہ آپ کی موافق بات نہیں ہوتی ہے تو آپ اندر اندر گھلتے ہیں، ظاہر بات ہے پریشانیاں آپ کی آتی ہیں. اسی طریقے سے اخبار بازی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اخبار میں وہ بیان دیتا ہے پھر دوسرا اس کے خلاف بیان دیتا ہے، تو پھر یہ دونوں فریق کبھی خوشحال نہیں رہ سکتے. یعنی صبح شام ان کو ٹینشن رہے گا ہی کسی نہ کسی طرح سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ہی میں یہ درس دے دیا تھا ہمیں کہ آدمی بحث و مباحثہ سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور بحث و مباحثہ کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کبھی کوئی نتیجہ اس کا پازیٹو نتیجہ کبھی نہیں نکلا ہے. آج جو لوگ دینی حوالے سے جو واٹس ایپ وغیرہ چلاتے ہیں، آپ دیکھیے ان کے اندر کیا کیا ہے. ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ اس کو بریلوی سنی کو دیوبندی کو گالی دے رہا ہے، دیوبندی بریلوی کو گالی دے رہا ہے، وہ فلاں اہل حدیث کو گالی دے رہا ہے، اہل حدیث فلاں کو گالی دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب بحث و مباحثہ ہے. اس کو بحث و مباحثہ کہا جاتا ہے. آج کے اخبار میں دیکھیے، میں نے ابھی خبر پڑھی ہے تقلید کے حوالے سے، یعنی تقلید کو سب کچھ سمجھا جا رہا ہے. پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تقلید جس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، تقلید اسلام کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اور تقلید کا کسی بھی طرح سے اسلام کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اور اس کو لوگ ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دے رہے ہیں. پوری زندگی کھپا دے رہے ہیں. ایک پرچہ بھی مجھے کسی نے دیا، واحد کلام، اس میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے اور تقلید کو ثابت کرنے کے لیے پورا آدھا پیج خراب کر دیا گیا ہے. بھائی ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ان اماموں سے پہلے لوگ کس کی تقلید کرتے تھے؟ ظاہر بات امام ابو حنیفہ سے پہلے بہت سارے اور لوگ تھے، تو وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ یہ جو چاروں امام ہیں، کیا ان چاروں اماموں نے کہا ہے کہ ہماری تقلید کریں؟ مجھے تو کہیں نہیں ملتا کہ ان چاروں نے کہا کہ میری تقلید کریں، بلکہ جہاں کہیں بھی ملتا ہے ان چاروں کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو صحیح حدیث ہو وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا دین ہے. تو چاروں اماموں نے کہا ہے. پتہ نہیں کیسے لوگ اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دے رہے ہیں، وقت برباد کر دے رہے ہیں، حالانکہ کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلنے والا ہے. بہت بڑے عالم ایک غالباً انور شاہ کشمیری ہیں یا کوئی اور ہیں، نام میں فرق ہو سکتا ہے. مرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا، سچی بات ہے، مرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے پوری زندگی تقلید کو ثابت کرنے کے لیے لگا دی. کاش کہ میں اپنی زندگی کو کتاب و سنت کی تعلیم میں لگایا ہوتا، اس کی نشر و اشاعت میں لگایا ہوتا تو آج بہت بہتر ہوتا. آج میں اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں. تو کم سے کم یہ لوگ اپنے بڑے کی بات اور اس کی نصیحت کو سمجھتے اور سنتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تو کتنا بہتر ہوتا ان کے لیے. تو بحث و مباحثہ بھی زندگیوں کے اندر پریشانی لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے. اس لیے آدمی کو بحث و مباحثہ سے بہت دور رہنا چاہیے، بہت دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے اور سوائے اس سے گناہ کے اور کچھ نہیں ملنے والا ہے. پہلی بات تو اسلام نے کیا کہا ہے کہ بھائی کوئی خبر تحقیق کر لیا کرو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور تحقیق آپ کس سے کریں گے؟ مثال کے طور پر میں نے کوئی بات کہہ دی، اب آپ کو اگر کوئی اس خبر کی تحقیق کرنی تو آپ کو مجھ سے سمپرک کرنا ہوگا، مجھ سے ملنا ہوگا. لیکن مجھ سے ملنے کے بجائے آپ کہیں اور ملیں کسی اور سے، تو یہ خیانت ہے. اسلام نے بہت بڑی سرزنش کی ہے اس پر. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. اسے فاسق کہا گیا ہے جو اس طرح کی خبریں بغیر تحقیق کے ادھر ادھر نشر کرتا پھیلاتا ہے. تو بحث و مباحثہ اور جدال کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من ضل قوم بعد ہدی كانوا علیہ الا اوتوا الجدل، کہ جو قومیں بھی پہلے گمراہ ہوئی ہیں اور جو بعد میں گمراہ ہونے والی ہیں، ان میں سب سے بڑا ایک ذریعہ اور سبب یہ ہے جنگ و جدال، بحث و مباحثہ، لڑائی اور جھگڑا. لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے کی قومیں گمراہ ہوئی ہیں، اور اپنی امت کو بھی آپ نے نصیحت کی ہے، ڈرایا ہے کہ بحث و مباحثہ اور اس طریقے سے بحث و تکرار سے بچیے. اسی لیے تو آپ نے کہا ہے کہ کثرت سوال سے بچیے. ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ سابقہ امتیں جو گمراہ ہوئی ہیں ان کی گمراہی کا ایک ذریعہ کثرت سوال ہے، بہت زیادہ سوال کرنا ہے، تو اس لیے آپ نے کثرت سوال سے بھی منع کیا ہے۔ تو بحث و مباحثہ اور اس طریقے سے بحث و تکرار کرنا اور لڑائی اور جھگڑا کرنا، یہ اسلام نے اس سے روکا ہے اور سختی سے منع کیا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کی زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ آدمی کبھی جو ہے اس کے اندر سکون نہیں آ سکتا ہے، اس کی زندگی کبھی سکون والی نہیں بن سکتی، بلکہ ہمیشہ بے چین اور پریشان نہ کرے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ظاہر بات ہے جو اللہ رب العالمین سے اعراض کرے گا، اللہ رب العالمین کی باتوں کو نہیں مانے گا، اللہ اس کی زندگی کو پریشان کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔